أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے إن جعل الله عليكم النهار سرمدا اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن ہمیشہ کے لیے الى یوم القیامت قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ کون معبود ہے اللہ کے سوا یأتیکم بلیل جو تمہارے پاس رات لے آئے تسکنون فیہ جس میں تم سکون حاصل کرو افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ پاک نے رات کا ذکر دن سے پہلے فرمایا اس لیے کہ رات عدم ہے اور دن وجود ہے اور عدم وجود سے پہلے ہوتا ہے اور ویسے بھی عربوں کے ہاں رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے یعنی ان کے دن کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے پہلے رات پھر اگلا دن شمار ہوتا ہے اور رات کے ذکر میں فرمایا افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو تو رات کو آدمی دیکھ تو سکتا نہیں سن ہی سکتا ہے اس لیے فرمایا افلا تسمعون اور دن کے ذکر میں فرمایا افلا تبصرون چونکہ دن میں آدمی دیکھ بھی سکتا ہے اس لیے تبصرون فرمایا اگر ساری ہمیشہ کے لیے رات ہی رات ہوتی تو تم سو سو کر تھک جاتے اور اگر اٹھتے بھی تو اندھیرے میں کیا کر لیتے اور اگر مسلسل دن رہتا تو تم کام کر کے تھک کے چور ہو جاتے اور تمہیں آرام کا کوئی موقع نہ ملتا تو اللہ پاک نے ایسا بہترین سسٹم بنایا ہے کہ دن میں کام کرو رات کو آرام کرو یہی فطرت کے عین مطابق طریقہ ہے کہ آدمی دن کو کام کرے اور رات کو آرام کرے جو لوگ دن میں سوتے ہیں اور رات میں کام کرتے ہیں ان کی صحت پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اور اس نے اپنی رحمت کے ساتھ بنایا ہے تمہارے لیے اللیل والنہار رات کو اور دن کو لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں آرام کرو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اور تاکہ دن میں اس کا کچھ فضل تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو فرمایا اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی خاص رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنا دی دن بھی بنا دیا تاکہ رات میں تم آرام کر سکو اور دن میں اس کا فضل تلاش کر سکو اللہ نے مال کو اپنا فضل قرار دیا ہے اگر اس مال کا استعمال ٹھیک ہو اگر استعمال ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ مال انسان کے لیے وبال جان ہے اور جو مال اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ بن جائے جو اولاد اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ بن جائے وہ انسان کے لیے آزمائش اور مصیبت کا باعث ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ
اور جس دن انہیں آواز دے گا فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ تو کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک کنتم تزعمون جنہیں تم گمان کرتے تھے. بار بار اللہ پاک اس لیے آواز دے گا تاکہ ان کو ذلیل اور شرمسار کیا جا سکے اور ان کو حسرت اور ندامت کا شکار کیا جائے. فرمائے گا بتاؤ جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے اور جنہیں میرا شریک سمجھتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ اگر کہیں ہیں تو ان کو بلاؤ وہ تمہاری مدد کریں، مگر نہ وہ ہوں گے نہ وہ مدد کریں گے. حقیقت میں تو اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، لہذا یہ خیال ہی غلط ہے کہ فلاں شخص اللہ کا شریک ہے. اور یہ جو لوگوں نے اپنی مرضی سے مشکل کشا اور حاجت روا اور گنج بخش اور اولادیں دینے والے اور صحت اور بیماری دینے والے بنا رکھے ہیں، اللہ پاک فرمائے گا انہیں آج بلاؤ کہ وہ کچھ تمہاری مدد کریں. آج تم پھنسے ہوئے ہو لیکن کوئی بھی ان کی مدد تو نہیں آئے گا. جنہیں پکارتے رہے وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو انہیں بالکل نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکاریں، اور یہ تو ہماری مرضی کے خلاف ہماری عبادت کرتے رہے، آج ہم ان سے بیزار ہیں. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ پھر ہم کہیں گے کہ لے کے آؤ اپنی دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تو جان لیں گے کہ سچی بات اللہ کی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائے گا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. ہر امت سے ایک گواہ نکالا جائے گا، یعنی اس امت کے نبی کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اس امت کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے کہ کیا تمہارے پاس میرا نبی آیا، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے میرا پیغام ان کو پہنچایا. تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو بالکل ٹھیک ٹھیک پیغام پہنچا دیا تھا، انہوں نے مانا ہی نہیں. لیکن انبیاء کے علاوہ بھی وہ گواہ آئیں گے جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں. جو بھی شخص اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے کل قیامت کے دن اس کی بھی گواہی ہوگی. جیسے فرمایا وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ. قیامت کے دن انبیاء کو بلایا جائے گا، گواہوں کو بلایا جائے گا. تو معلوم ہوا یہ گواہ انبیاء کے علاوہ ہوں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. تو ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے اور لوگوں تک اللہ کی بات پہنچاتا ہے وہ بھی اس زمین میں اللہ کا گواہ ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم تو اس نے ان پر سرکشی کی. وآتیناہ من الکنوز اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے. ما ان مفاتحہ
جن کی چابیاں لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتی تھیں۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، مگر فرعون نے اس کو مرتبہ اور منصب دے کر اور دولت دے کر بنی اسرائیل کے خلاف ظلم و ستم کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا۔ فبغى علیہم کا یہی معنی ہے کہ اس نے فرعون کے ساتھ مل کر اپنی قوم پر ظلم و ستم کیا۔ تو اللہ پاک بعض اوقات آزمائش کے لیے کسی انسان کی دولت میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ اس کے بھرے ہوئے کمروں کی چابیاں ایک بڑی طاقتور جماعت کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہو جاتی تھی۔ اور اللہ پاک نے جن 3 بڑے کفر کے سرغنوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، ان میں ایک قارون بھی ہے۔ الی فرعون وہامان وقارون فقالوا ساحر کذاب، فرعون، حامان اور تیسرا بڑا شیطان یہ تھا قارون۔ ان تینوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بھی کہا اور جھوٹا بھی کہا۔ تو فرمایا کہ اس کی قوم نے اسے سمجھایا کہ اے قارون، یہ مال و دولت جتنا بھی ہو یہ عارضی ہے، چند روز کے لیے ہے، اور انسان کا اصل ٹھکانہ مرنے کے بعد ہے۔ تو تم کیوں نہیں اس مال کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے اور اس مال پر غرور میں اور تکبر میں مبتلا ہو جانا چھوڑ دو۔ آدمی کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو تھوڑا سا اس کی چال ڈھال میں، اس کے لباس میں، اس کے بات چیت میں کچھ غرور اور تکبر آ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ان چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں، اور جتنا ان کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ آتی ہیں اتنے ہی وہ زیادہ مخلوق کے ساتھ نرمی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ترجمہ ایک وقت قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر دن سرمدن إلى يوم القيامة، ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے سوا، یأتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات لے کر آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کر سکو، افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات کو آرام کر سکو،
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور دن میں اس کا کچھ فضل تلاش کر سکو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن ان کو آواز دے گا فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ تو کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک کنتم تزعمون جنہیں تم گمان کرتے تھے وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور ہم نکالیں گے ہر ایک امت میں سے ایک گواہ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ تو ہم کہیں گے لاؤ اپنی دلیل فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تو جان لیں گے کہ سچی بات اللہ کی ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ بلا شبہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ تو اس نے ان پر سرکشی کی وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ جن کی چابیاں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ بھاری پڑتی تھیں ایک طاقتور جماعت پر اذ قال له قومه لا تفرح جس وقت اس کی قوم نے اس سے کہا کہ پھولو نہیں ان اللہ لا يحب الفرحین یقیناً اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین